السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجت اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 414 پر ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ باندھنے، پیر برابر رکھنے اور نظر سجدے کی جگہ میں رکنے کی حکمت۔ تکبیر کے بعد دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر باندھ لے اور دونوں پیروں کو ایک قطار میں رکھے، یعنی آگے پیچھے نہ رکھے، اور نظر کو سجدے کی جگہ میں روک لے، اور اس میں دو حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، اس طرح کھڑا ہونا تعظیم کے لیے، یعنی معظم ہستی کے لیے دست بستہ یا باسلیقے نظریں جھکا کر کھڑا ہونا عرف میں تعظیم شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری حکمت، ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، بس نماز میں جمعیت خاطر کی دولت اسی وقت حاصل ہوگی جب بدن کے اطراف کو سمیٹ لے۔ اگر ہاتھ ہلتے رہے، قدم بے ترتیب رہے اور نگاہیں بھٹکتی رہیں تو دل جمی اور سکون قلبی میسر نہیں ہوگا۔ استفتاح کے اذکار اور اس کی حکمت۔ تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح پڑھے۔ استفتاح الامر بقضاء کا معنی ہے کسی چیز سے شروع کرنا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جو ذکر کیا جاتا ہے اور جس سے نمازیں شروع کی جاتی ہے اس میں تین حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، یہ اذکار دل کی حضوری کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ حضوری کی دولت جو ہے وہ ایک دم حاصل نہیں ہو جاتی، رفتہ رفتہ توجہ سمٹتی ہے، اس لیے قرات شروع کرنے سے پہلے یہ اذکار رکھے گئے ہیں تاکہ دل حاضر ہو۔ دوسری حکمت، فاتحہ مناجات ہے، اس میں خدا کی تعریف اور اپنی عاجزی کا اظہار کر کے دعا مانگی جاتی ہے۔ دعائے استفتاح کے ذریعے اس مناجات کے لیے دل کو ابھارا جاتا ہے۔ تیسری حکمت، پہلے سے موجود تمام مقتدی امام کے ساتھ نماز شروع نہیں کر سکتے، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، بس اگر امام تکبیر کے ساتھ ہی قرات شروع کر دے گا تو کچھ مقتدی سننے سے محروم رہیں گے، اس لیے دعائے استفتاح رکھی گئی ہے تاکہ اتنے امام یہ ذکر کرے سب مقتدی شامل نماز ہو جائے، پھر امام قرات شروع کرے۔ یہ حکمت شارع نے بڑھائی ہے۔ نماز شروع کرنے کے لیے روایات میں متعدد اذکار ہیں، ان میں سے 4 اذکار درج ذیل ہیں۔ پہلا ذکر بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے باپ آپ پر قربان، جب آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ الہی دور فرما میرے اور میری گناہوں کے درمیان جیسی دوری رکھی آپ نے مشرق و مغرب کے درمیان۔ الہی پاک فرما مجھے گناہوں سے جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل سے۔ الہی میرے گناہوں کو دھو ڈال پانی، برف اور اولوں سے۔ تشریح، برف اور اولوں سے دھونا کنایا ہے، مراد یہ ہے کہ میرے گناہوں کو بخش دے اور دل کو اطمینان و سکون نصیب فرما۔ حقیقتاً دھونا مراد نہیں، عربی محاورہ ہے برد قلبہ، اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا، یعنی اس کو سکون و اطمینان حاصل ہوا، اور اتاہ الثلج، اس کے بعد برف آیا یعنی یقین آ گیا۔ دوسرا ذکر مسلم شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت مروی ہے جس میں نماز کے سبھی اذکار ہیں۔ اس میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد کہتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین وفی روایت وانا من المسلمین۔ میں نے اپنا منہ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، درحال کہ میں ایک طرف کا ہو کر رہنے والا ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور اسی کا حکم دیا گیا ہوں میں، اور میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ اور ایک روایت میں اور میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ نوٹ، یہ دعا لفظ اول کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی، دونوں ثابت ہے، کیونکہ اول شمار کے اعتبار سے مراد نہیں بلکہ مستعدی کے اعتبار سے مراد ہے۔ تیسرا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے تو کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ، پاک ہے آپ کی ذات الہی اور آپ اپنی خوبیوں کے ساتھ ہیں، اور بابرکت ہے آپ کا نام، اور بلند ہے آپ کی بزرگی، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ چوتھا ذکر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاک بے حد سب سے بڑے ہیں، اللہ پاک بے حد سب سے بڑے ہیں، اللہ پاک بے حد سب سے بڑے ہیں، اور بے حد تعریفیں ہیں اللہ کے لیے، بے حد تعریفیں اللہ کے لیے، بے حد تعریفیں اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے پاکی ہے صبح و شام، اللہ کے لیے پاکی ہے صبح و شام، اللہ کے لیے پاکی ہے صبح و شام، یعنی ہمیشہ کے لیے۔ یہ اذکار اعراب اور ترجمے کے ساتھ اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ قارئین ان کو یاد کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ قرات سے پہلے استعاذے کی حکمت۔ دعا استفتاح کے بعد شیطان لعین سے پناہ مانگے اور اس کے لیے 3 جملے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے، اعوذ باللہ من الشیطان من نفخہ ونفثہ وہمزہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، اس کے پھونکنے سے یعنی دل میں تکبر پیدا کرنے سے، اور اس کے تھوک پھینکنے سے یعنی اس کے جادو کرنے سے، اور اس کے چبھونے سے یعنی دل میں وسوسہ ڈالنے سے۔ اور قرات شروع کرنے سے پہلے تعوذ کی دلیل سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ارشاد پاک کے پس جب آیات قرآن پڑھنا چاہیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ استعاذے کی حقیقت دل سے اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنا ہے جو واجب ہے، اور زبان سے اعوذ پڑھنا سنت ہے۔ اور قرات سے پہلے استعاذے میں حکمت یہ ہے کہ شیطان قرآن پڑھنے والے کے دل میں کسی آیت کا غلط مطلب بھی بٹھا سکتا ہے اور قرآن میں تدبر کرنے سے روک بھی سکتا ہے، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ضرر ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگ کر قرات شروع کرنی چاہیے۔
فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی حکمت۔ شاہ صاحب کی عبارت میں چند اشارے ہیں، ان کو کمحقق سمجھنے کے لیے 3 باتیں عرض ہے۔ پہلی بات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض نماز میں نہ دعائے استفتاح ہے، نہ تعوذ، نہ تسمیہ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کر دے۔ باقی 3 ائمہ کے نزدیک فاتحہ سے پہلے اذکار مستحب ہے۔ دوسری بات، سورۃ النمل کی بسم اللہ کے علاوہ بسم اللہ میں اختلاف ہے۔ امام حنیفہ، وہ قرآن کی ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں سوائے سورۃ البراۃ کے لکھی گئی، وہ کسی سورت کا جز نہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7ویں آیت غیرہ سے شروع ہوتی ہے۔ امام مالک، بسم اللہ نہ کسی سورت کا جز ہے نہ قرآن کی مستقل آیت ہے۔ امام شافعی، بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز، اور شافعی کے درمیان یہ مسئلہ متفق علیہ، اور یہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، 7ویں آیت صراط سے شروع ہوتی ہے۔ اس طرح ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ بھی اس سورت کا جز ہے، اور یہ شافعی کے نزدیک اصح قول ہے۔ امام احمد سے تینوں طرح کی روایات مروی ہیں۔ تیسری بات، جہری نمازوں میں بسم اللہ جہرن پڑھی جائے یا سرن، اس میں اختلاف ہے۔ امام حنیفہ اور امام احمد، الحمد سے پہلے سرن بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، ان کے مستدلات صحیح ترین روایات ہیں۔ امام مالک، فرض نماز میں فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ نہ سرن پڑھی جائے نہ جہرن، نوافل میں پڑھ سکتے ہیں، ان کے مستدلات بھی صحیح روایات ہیں مگر مجمل ہیں۔ امام شافعی، فاتحہ اور سورت دونوں کے شروع میں جہرن بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، ان کا مستدل 14 روایات ہیں مگر سب ضعیف ہیں، البتہ صحابہ کی ایک جماعت بسم اللہ کے جہر کی قائل تھی، بس یہ روایات بھی بے اصل نہیں ہیں۔ اب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات شروع کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ تعوذ کے بعد سرن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس میں 2 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، قرات شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، شریعت نے ہمارے لیے ایسا ہی تجویز کیا ہے۔ وضاحت، ہر اہم کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ ایک ضعیف حدیث میں کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقطع، ہر اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے ہاتھ کٹا ہے، یعنی ناقص ہے۔ مگر اذکار جیسے اذان و اقامت وغیرہ کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ خود ذکر ہے، اگر ان کے لیے بھی بسم اللہ ہوگی تو بسم اللہ کے لیے بھی بسم اللہ ہوگی، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ البتہ جہاں ثبوت شرعی ہو، جیسے فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ثابت ہے، وہاں برکت کے لیے پڑھی جائے گی۔ شرع مقرر کا یہی مطلب ہے۔ دوسری حکمت، فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا احتیاط کی بات ہے، کیونکہ روایات مختلف ہیں کیونکہ روایات مختلف ہیں کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں۔ بعض روایت سے جز ہونا ثابت ہوتا ہے، پس احتیاطاً بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ ان روایات پر بھی عمل ہو جائے، نیز امام شافعی کے اختلاف کی رعایت بھی ہو جائے۔ بسم اللہ جہرن پڑھی جائے سرن، نہایت قوی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتے تھے، اور جہرن بسم اللہ پڑھنے کی جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، تاہم جہر کا ثبوت تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کی ایک جماعت جہر کی قائل تھی، اگر جہر کا ثبوت نہ ہوتا تو وہ حضرات کیسے قائل ہوتے؟ اور روایات میں تعارض کا حال یہ ہے کہ آپ نے کبھی تعلیم امت کے لیے جہر فرمایا ہے، آپ کا یہ دائمی معمول نہیں تھا، بس اصل سنت سرن بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اذکار کی تعلیم خواص کو دی جاتی تھی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے ایک نہایت قیمتی فائدہ بیان کیا کہ روایات سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اذکار کی تعلیم اپنے مخصوص اصحابی کو دیا کرتے تھے، عام لوگوں کو ان کا مکلف نہیں کرتے تھے، نہ اس سلسلے میں ان کی داروگیر کی جاتی تھی، نہ سرزنش کی جاتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو دعائے استفتاء وغیرہ کا انکار مروی ہے، اس کا مطلب بھی شاہ صاحب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے ان اذکار کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، یہ اذکار ان کے نزدیک صرف خواص کے لیے تھے، اور باجماعت نماز چونکہ عوام کے مجمع میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے وہ فرائض میں ان اذکار کی ممانعت کرتے ہیں، ورنہ نوافل میں وہ بھی اجازت دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اذکار کی روایت ان کے سامنے بھی تھی اور فی الجملہ اس کے قائل بھی تھے۔ یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے مفہوم ہوتی ہے جو پہلے آ چکی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ اس وقت کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہم باعد وغیرہ پڑھتا ہوں، پورا الخ۔ اس روایت سے معلوم ہے کہ جب تک ابو ہریرہ نے دریافت نہیں کیا، آپ نے از خود ان کو اس ذکر کی تعلیم نہیں دی۔ احناف کا بھی یہی رجحان ہے، وہ لمبے اذکار کو نوافل اور تہجد کے لیے تجویز کرتے ہیں، کیونکہ روایات میں ان اذکار کے ساتھ اس کی صراحت بھی ہے، اور فرائض میں صرف ثنا پڑھنے کو پسند کرتے ہیں، اور قما اور جلسہ کے اذکار بھی عوام کو نہیں بتلاتے، کیونکہ ان کا تحمل عوام کے لیے دشوار ہے۔ مقتدی کے لیے قرات کی ممانعت اور سری اور جہری نمازوں کی حکمت، اس عبارت میں بھی چند اشارے ہیں، اس لیے تمہید کے طور پر عرض ہے۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ مقتدی صورت نہیں پڑھے گا، نہ جہری نماز میں اور نہ سری نماز میں، اور فاتحہ میں اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک ہر صورت میں خواہ جہری نماز ہو یا سری، اور خواہ مقتدی امام کی قرات سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو، مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے امام محمد کی جو ایک روایت نقل کی ہے کہ سری نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مستحسن ہے، اس کو علامہ ابن حمام نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاثار اور موطا کی عبارت ہے اس کے خلاف ہے۔ مالکیہ کے نزدیک بھی جہری نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ ہے، چاہے وہ امام کی قرات سن رہا ہو یا نہ سن رہا ہو، اور سری نماز میں فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، فرض نہیں۔ شافعی کے نزدیک ہر نماز میں خواہ جہری ہو یا سری مقتدی پر فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ امام احمد کے نزدیک جہری نماز میں اگر مقتدی امام کی قرات سن رہا ہے تو فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اور اگر اتنا دور ہے کہ امام کی آواز اس تک پہنچ رہی ہے تو فاتحہ پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں۔ اور جہری نماز میں امام کے سکتوں میں اور سری نماز میں فاتحہ پڑھنا مستحب ہے۔ شاہ صاحب نے اسی قول کو اختیار کیا۔ اب شاہ صاحب کی بات شروع کی جاتی ہے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت خوب صاف پڑھے، اس طرح پڑھے کہ ایک ایک حرف الگ الگ معلوم ہو، فرفر نہ پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حروف کو کھینچ کر صاف طور پر ادا کرے، اور سورہ فاتحہ کے ہر آیت پر ٹھہرے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ حروف کو کھینچ کر ادا فرماتے تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر ٹھہرتے تھے، اور ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرے، خواہ امام ہو یا منفرد۔ ان دونوں نمازوں میں سرن پڑھنا واجب ہے، اور فجر اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں امام زور سے قرات کرے اور جہر کرنا واجب ہے، اور منفرد کو اختیار ہے
خواہ زور سے پڑھے خواہ آہستہ، اس پر نہ جہر واجب ہے نہ سر، اور مقتدی پر خاموش رہنا، امام کی قرات سننا واجب ہے۔ جہری نماز میں مقتدی کے لیے امام کی قرات کے ساتھ ساتھ پڑھنا تو جائز نہیں، البتہ جب امام سانس لے اس وقفے میں پڑھ سکتا ہے، اور سری نماز میں مقتدی کو اختیار ہے، چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، مگر صرف فاتحہ پڑھنا جائز ہے، سورت پڑھنا جائز نہیں، اور سری نماز میں فاتحہ پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ امام کو الجھن نہ ہو۔ شاہ صاحب کے نزدیک مجتہدین کے اقوال میں سے یہ قول سب سے بہتر ہے، اور شاہ صاحب کے نزدیک اس قول کو اختیار کرنے سے باب کی مختلف روایتوں میں تطبیق کی راہ نکل آتی ہے۔ مذکورہ عبارت میں جو دو مسائل ذکر کیے گئے ان کی حکمت درج ذیل ہے۔ پہلا مسئلہ، مقتدی کے لیے قرات ممنوع ہے، اس کی 3 وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ، امام کے ساتھ مقتدی بھی پڑھیں گے تو امام کو تشویش ہوگی، اس کے لیے پڑھنا دشوار ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے دریافت کیا کیا تم میں سے کسی نے ابھی میرے ساتھ پڑھا؟ ایک صاحب نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا میں بھی تو کہوں کیا بات ہے کہ میں قرآن سے چھینا جھپٹی کر رہا ہوں، یعنی میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور قرآن ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، یعنی قرآن پڑھنے میں الجھن اور تشویش ہو رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو جہری نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے سے رک گئے۔ دوسری وجہ، مقتدی پڑھنے میں مشغول ہوگا تو امام کی قرات میں غور و فکر نہیں کر سکے گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 204 میں کان لگا کر سننے کے ساتھ جو خاموش رہنے کا حکم دیا وہ اسی مقصد سے ہے۔ تیسری وجہ، سب کا ایک ساتھ پڑھنا عظمت قرآن کے منافی ہے۔ قرآن پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ جب ایک پڑھے تو دوسرے خاموش ہو کر بغور سنیں، اور اگر کوئی کہے کہ جب مقتدی سرن پڑھیں گے تو امام سے کیا منازعت ہوگی؟ شاہ صاحب جواباً فرماتے ہیں کہ شریعت نے مقتدیوں پر سرن پڑھنا بھی واجب نہیں کیا، کیونکہ اس صورت میں بھی امام سے منازعت ہوگی، اور وہ اس طرح کہ جب سبھی لوگ پڑھیں گے اور عوام حروف کو صحیح طور پر ادا کر کے پڑھیں گے تو لوگوں کی آوازوں میں اختلاط ہوگا اور ہلکا سا ہمہمہ پیدا ہوگا، اور وہ امام کے لیے باعث الجھن ہوگا۔ اس لیے تشویش پیدا کرنے کی تاکید کے ساتھ ممانعت کر دی، کیونکہ اگر لوگوں پر سرن پڑھنا واجب کیا جاتا تو وہ امر ممنوع یعنی تشویش تک پہنچانے والا ہوتا۔ البتہ جو شخص اس طرح پڑھ سکتا ہو کہ امام کو تشویش نہ ہو تو اس کو اجازت دی، اور یہ امت پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ امام کو الجھن سے بچا لیا اور سلیقہ مندوں کے لیے پڑھنے کی راہ کھول دی۔ دوسرا مسئلہ، سری اور جہری نمازوں کا راز یہ ہے کہ پند و موعظت کا مقتضا تو یہ تھا کہ سب نمازیں جہرن پڑھی جاتی، مگر دن میں چونکہ بازاروں اور گھروں میں شور و شغب کا احتمال تھا، ایسے وقت میں جہری قرات میں کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کو کان پڑھی سنائی نہیں دیتی اور طبیعت میں انبساط بھی نہیں ہوتا، نہ پڑھنے میں مزہ آتا ہے نہ سننے میں، اس لیے ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنے کا حکم ہے، اور رات میں آوازیں تھم جاتی ہیں اور ماحول پرسکون ہو جاتا ہے، اس لیے جہرن پڑھنا مفید مطلب ہے، اور طبیعت میں سرور و نشاط بھی ہوتا ہے، خوب پڑھنے کو اور سننے کو جی چاہتا ہے، اس لیے باقی 3 نمازیں جہرن ادا کرنے کا حکم ہوا۔ اس طرح نماز جمعہ و عیدین وغیرہ چونکہ خاص مواقع میں پڑھی جاتی ہے اور اس وقت کاروبار کی مشغولیت ختم ہو جاتی ہے یا کرا دی جاتی ہے تو شور و شغب بھی کم ہو جاتا ہے، اور ان نمازوں میں مجمع بھی بڑا ہوتا ہے، ایسے مواقع روز روز نہیں آتے، اس لیے پند و موعظت کے پہلو کو پیش نظر رکھ کر دن کی یہ نمازیں بھی جہرن ادا کی جاتی ہیں۔ فائدہ، نماز میں فاتحہ کی فرضیت یا وجوب کا مسئلہ، اس طرح مقتدی پر فاتحہ کی فرضیت، جواز یا ممانعت کا مسئلہ یہ بات طے کرنے پر موقوف ہے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے، یعنی نماز کے ارکان میں سے اصلی اور بنیادی رکن کیا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز کی حقیقت قرات ہے، یعنی بارگاہ خداوندی میں ہدایت کی درخواست پیش کرنا اور اس کا جو جواب ملے اس کو بغور سننا، باقی قیام، رکوع، سجود وغیرہ دربار خداوندی میں حاضری کے آداب ہیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نماز کی حقیقت فاتحہ پڑھنا ہے، سورت ملانا اس میں شامل نہیں ہے، وہ صرف سنت ہے۔ بالفاظ دیگر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرات فاتحہ کو شامل ہے یا فاتحہ اس سے مستثنی ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ قرات فاتحہ کو نہ صرف شامل ہے بلکہ اس کا اہم جز ہے، اس لیے خاص طور پر فاتحہ واجب ہے اور کوئی سورت ملانا یعنی درخواست کا جواب سننا بھی واجب ہے، اور دونوں کا مجموعہ یعنی علی الاطلاق قرآن پڑھنا فرض ہے۔ اور حدیث میں اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور دوسری حدیث میں کہ من کان له امام فقرات الامام له قرات، جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قرات ہی اس کے لیے قرات ہے۔ یہ دونوں حدیثیں فاتحہ اور سورت دونوں کو شامل ہے، بس مقتدی کا فاتحہ پڑھنا امام کو الجھن میں ڈالنے کے علاوہ تحصیل حاصل بھی ہے، اس لیے ممنوع ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرات فاتحہ پڑھنے کو شامل نہیں، فاتحہ پڑھنا ایک مستقل فرض ہے اور قرات کا مصداق صرف سورت ملانا ہے، بس مذکورہ روایات فاتحہ پڑھنے کو مس نہیں کرتی، حتیٰ کہ سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 کا بھی فاتحہ سے تعلق نہیں، جس میں فرمایا کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، مگر جب سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 سامنے آئی تو پریشانی لائق ہوئی، کیونکہ اذا قرئ القرآن میں سے فاتحہ کو کیسے علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نقطہ نظر والوں نے اس کی مختلف راہیں سوچی اور ان کی راہیں الگ الگ ہو گئیں۔ غرض یہ مسئلہ روایات کے اختلاف کی وجہ سے پیدا نہیں ہوا جو تطبیق کی راہ سوچی جائے، بلکہ یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے، واللہ اعلم۔ ملائکہ کے آمین کہنے کی اور امام کے ساتھ آمین کہنے کی حکمت، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، بس جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ موافق ہو جاتا ہے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ امام حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جہری نمازوں میں بھی سرن آمین کہنا سنت ہے، اور امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک جہری نمازوں میں جہرن آمین کہنا سنت ہے، اسی وجہ سے موافقت کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے۔ پہلے قول کے مطابق موافقت فی الوقت مراد ہے، یعنی جس وقت فرشتے آمین کہیں اسی وقت جو آمین کہے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور جو خیالات میں کھویا رہے گا اور دیر سے آمین کہے گا اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے غافل نہیں ہوتے، وہ فاتحہ پوری ہوتے ہی آمین کہتے ہیں، بس جو شخص پیچھے رہ گیا وہ گناہوں کی بخشش سے محروم رہا۔ اور دوسرے قول کے مطابق موافقت فی الاخلاص مراد ہے، یعنی جس طرح فرشتوں نے اخلاص سے آمین کہی اسی طرح جو مقتدی اخلاص سے آمین کہے گا اس کی مغفرت ہوگی، اور جو دکھانے سنانے کے لیے یا کسی کو چڑھانے کے لیے چلائے گا اس کی مغفرت نہ ہوگی۔ ان حضرات کو موافقت کی یہ دوسری تفسیر اس لیے کرنی پڑی کہ جہرن آمین کہنے کی صورت میں کسی کے پیچھے رہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سویا ہوا بھی بھاگ جاتا ہے۔
اس کے بعد شاہ صاحب کی بات شروع کی جاتی ہے. شاہ صاحب نے اپنی مختصر سی تشریح میں 3 باتیں بیان فرمائیں. پہلی بات، یہ آمین کہنے والے فرشتے کون ہیں؟ کہا گیا کہ یہ اعمال نامہ لکھنے والے اور حفاظت پر مامور فرشتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ذکر کی مجالس میں شریک ہوتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور باہم اس کو پڑھتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے. فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اچھا، یہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. دوسری بات، فرشتے آمین کیوں کہتے ہیں؟ آمین کے معنی الہی میری دعا قبول فرما، اور خاص فاتحہ کے بعد آمین کا مطلب یہ ہے کہ الہی میری ہدایت طلبی کی دعا قبول فرما. اچھا، اور فرشتے ہدایت مآب اور معصوم ہیں، ان کی گمراہی کا کوئی سوال نہیں. پھر وہ اس خاص دعا پر آمین کیوں کہتے ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتے بندوں کے مفاد میں آمین کہتے ہیں اور ان پر فائدہ رسانی کا یہ جذبہ ملائے اعلیٰ سے ٹپکتا ہے. حدیث میں ہے کہ نیک بندوں کی قبولیت و محبت کا جذبہ ملائے سافل پر ملائے اعلیٰ سے مترشح ہوتا ہے. تیسری بات، امام کے ساتھ مقتدی آمین کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو قائلین فاتحہ کے نزدیک ایک فاتحہ خود پڑھیں گے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مقتدی امام کی متابعت میں آمین کہتے ہیں، کیونکہ یہ بات مناسب نہیں کہ صرف قاری آمین کہے، سننے والے کو بھی آمین کہنے میں شریک رہنا چاہیے، چاہے وہ بعد میں اپنی فاتحہ خود پڑھیں. غرض اس حدیث میں امام کو اسوہ بنانے کا اشارہ ہے اور پیروی کے طریقے کی تعلیم دی گئی ہے. ہر رکعت میں 2 سکتوں کی حکمت. حدیث حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سکتے یاد ہیں، یعنی آپ ہر رکعت میں 2 جگہ خاموشی اختیار فرماتے تھے، ایک تکبیر تحریمہ کے بعد، دوسرے فاتحہ ختم کرنے کے بعد. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ایک ہی سکتہ یاد ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد. فاتحہ کے بعد کے سکتے کا انہوں نے انکار کیا. پھر دونوں نے مل کر مدینہ خط لکھا اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے استصواب کیا تو ان کا جواب آیا کہ سمرہ کو ٹھیک یاد ہے. اچھا، تشریح. حنفیہ کی کتابوں میں ہر رکعت میں 3 سکتوں کا ذکر ہے. ایک تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا وغیرہ پڑھنے کے لیے، دوسرا سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کے لیے، تیسرا سورہ ختم کرنے کے بعد سانس کی بحالی کے لیے. اور شوافی کی کتابوں میں 4 سکتوں کا ذکر ہے. پہلا تکبیر تحریمہ کے بعد جس میں دعا استفتاح پڑھی جاتی ہے، دوسرا فاتحہ اور آمین کے درمیان ہلکا سا سکتہ تاکہ امام کا سانس بحال ہو جائے اور امام مقتدی ایک ساتھ جہران آمین کہہ سکے، تیسرا آمین کے بعد سکتہ طویلہ کیا جاتا ہے تاکہ مقتدی فاتحہ پڑھ سکیں. اس سکتے کا کوئی ثبوت نہیں، شاہ صاحب نے اس کا رد کیا ہے. اور چوتھا سورت کے بعد سانس کی بحالی کے لیے. شاہ صاحب پہلے سکتے کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ وہ خاموشی اس لیے اختیار کی جاتی ہے کہ سب لوگ تحریمہ باندھ لیں، کیونکہ جو لوگ پہلے سے موجود ہوتے ہیں وہ بھی امام کے ساتھ نماز شروع نہیں کر پاتے. ان کو موقع دیا گیا کہ وہ نماز میں شریک ہو جائیں تو امام قرات شروع کرے تاکہ وہ پورے توجہ اور عزم کے ساتھ قرات کی سماعت کر سکیں. سورہ فاتحہ کے بعد جو سکتا ہے اس کے حاملین اس کی حکمت قائلین فاتحہ نے یہ بیان کی ہے کہ یہ مقتدیوں کو فاتحہ پڑھنے کا موقع دیا گیا تاکہ وہ امام کو الجھن میں ڈالے بغیر اور انصات کا امر ترک کیے بغیر فاتحہ پڑھ لیں. شاہ صاحب نے اس کا رد فرمایا کہ مذکورہ حدیث سے صراحتاً یہ سکتہ طویلہ ثابت نہیں ہوتا. اس روایت سے بظاہر یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ مختصر سا سکتا ہے جو آمین بالسر کے قائلین کے نزدیک آمین کہنے کے لیے اور آمین بالجہر کے قائلین کے نزدیک وہ مختصر وقفہ یا تو فاتحہ اور آمین کے درمیان فصل کرنے کے لیے ہے تاکہ قرآن غیر قرآن کے ساتھ مشتبہ نہ ہو جائے، یا وہ سکتہ سانس کی بحالی کے لیے ہے تاکہ اس کے بعد سب مل کر آمین کہہ سکیں. بہرحال وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے سکتہ طویلہ نہیں ہے. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لے کہ وہ سکتہ طویلہ تھا تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا اور اس کو ایک انوکھی بات قرار دینا اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دائمی سنت نہیں تھی. ممکن ہے کبھی کبھار لمبا سکتہ کیا، اور وہ انکار اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ اس وقت عام مسلمانوں کا اس پر عمل نہیں تھا. فجر میں لمبی قرات کی حکمت. فجر کی نماز میں 2 رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ کم از کم 60 آیتیں اور زیادہ سے زیادہ 100 آیتیں پڑھیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے مختلف اندازے کیے ہیں ان میں ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ یہ کافی لمبی قرات ہے. 60 آیتیں تقریباً پہلا آدھا پارہ ہوتا ہے، 100 آیتیں تقریباً پون پارہ ہوتا ہے. فجر میں اتنی لمبی قرات کرنے میں 2 حکمتیں. پہلی حکمت، پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ اصل نماز 2 رکعتیں تھی، پھر بعد میں جب اضافہ عمل میں آیا تو فجر کی نمازوں میں رکعتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا، اس کے بجائے قرات کو طول دیا گیا تاکہ رکعتوں کی کمی کی تلافی ہو جائے. دوسری حکمت، صبح کے وقت معاشی جھنجھٹ کا میل دل پر جمع ہوا نہیں ہوتا، ایسے وقت میں قرآن میں تدبر کیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے لمبی قرات تجویز کی گئی. عشاء میں ہلکی قرات کی وجہ، عشاء کی نماز میں سورۃ الاعلی اور سورۃ اللیل اور ان کے مانند یعنی اوساط مفصل پڑھنے چاہیے، کیونکہ اس وقت کچھ لوگ تھکے ماندے ہوتے ہیں، اگر لمبی قرات کی جائے گی تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. درج ذیل واقعہ سے یہ بات آیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اپنی قوم میں امامت کرتے تھے. ایک دن وہ دیر سے پہنچے اور عشاء کی نماز میں سورۃ البقرہ شروع کر دی. ایک شخص سے جب برداشت نہ ہوا تو اس نے سلام پھیر کر نماز چھوڑ دی اور اکیلے نماز پڑھی اور چلا گیا. لوگوں نے اس کو منافق کا طعنہ دیا. اس نے جواب دیا، میں منافق نہیں ہوں، البتہ میں اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دوں گا. اس نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اونٹ والے ہیں، دن بھر پانی کھینچتے ہیں، درختوں اور کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. رات یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے معاذ، کیا فتنے میں ڈالنے والا یعنی لوگوں سے جماعت چھڑواتا ہے؟ عشاء میں سورۃ الشمس، سورۃ الضحیٰ، سورۃ اللیل اور سورۃ الاعلیٰ پڑھ. ظہر، عصر اور مغرب میں قرات کی مقدار اور اس کی حکمت. بعض روایات میں ظہر کی نماز میں فجر کے بقدر اور عصر کی نماز میں عشاء کے بقدر قرات مروی ہے، اور بعد میں ظہر میں عشاء کے بقدر اور عصر میں مغرب کے بقدر قرات مروی ہے. بس دونوں مقداروں پر عمل کر سکتا ہے. اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل یعنی چھوٹی صورتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ مغرب کا مستحب وقت مختصر ہے، اس لیے لمبی قرات نہیں رکھی گئی. اور جن روایات میں مغرب میں سورۃ الاعراف، سورۃ الطور اور سورۃ المرسلات پڑھنا مروی ہے، ان کی تعویل کی گئی ہے کہ ایسا بیان جواز کے لیے کیا گیا ہے، ان کا کچھ حصہ پڑھا گیا. اور ظہر وقت میں ظہر اور عصر میں قرات مختصر اس لیے رکھی گئی کہ ان میں رکعتوں کا اضافہ کیا گیا اور یہ مشغولی
مشغولیت کے اوقات بھی ہیں۔ ظہر تو عام طور پر قیلولے سے بیدار ہو کر ادا کی جاتی ہے، اس لیے نسبتاً مشغولیت کم ہوتی ہے، مگر اثر تو کاروبار کی ہم آہنگی میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کی رعایت کی گئی ہے۔ قرات میں معمول نبوی اور لوگوں کے لیے ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع اور مصلحت کا لحاظ کر کے کبھی قرات لمبی کرتے تھے، کیونکہ مختصر صحیح میں روایت ہے کہ آپ نے فجر کی نماز معوذتین سے بھی پڑھائی، اور آپ کسی عورت کا بچہ رونا شروع کر دیتا تو قرات مختصر کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو درج ذیل ہدایت دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز پڑھائے تو چاہیے کہ ہلکی پڑھائے، اس لیے کہ جماعت میں بیمار، ضعیف اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا پڑھے تو جتنی چاہے لمبی پڑھے۔ بعض نمازوں میں بعض صورتوں کی تخصیص کی وجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بعض نمازوں میں بعض مخصوص صورتیں پڑھنے کا تھا، مگر یہ تخصیص شرعاً نہ واجب ہے نہ سنت مؤکدہ۔ چند فوائد کے پیش نظر یہ تخصیص کی گئی ہے۔ بس اگر کوئی بغیر التزام کے اس کی پیروی کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی دوسری صورتیں پڑھے تو یہ بھی درست ہے۔ عیدین میں معمول اور اس کی وجہ۔ عیدین کی نمازوں میں لمبی قرات کا ارادہ ہوتا تو آپ سورہ قاف، سورۃ القمر پڑھتے تھے، اور ہلکی قرات کرنا مقصود ہوتا تو سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ تلاوت فرماتے۔ ان صورتوں کا انداز بڑا ہی دلچسپ اور دل موہ لینے والا ہے، اور پہلی دو صورتوں میں اختصار کے ساتھ قرآن کے تمام مقاصد سمیٹ لیے گئے ہیں، اور بہت بڑے اجتماع کے موقع پر اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جامعیت کے ساتھ دین کا خلاصہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اور آخری دو صورتوں میں آخرت کی منظر کشی کی گئی اور آخرت کی زندگی کو بنانے کی ترغیب دی گئی۔ یہ مضامین بھی اہم اجتماع کے لیے موضوع ہیں، مناسب ہیں۔ نماز جمعہ میں معمول اور اس کی وجہ۔ اور جمعہ کی نماز میں کبھی سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقین پڑھتے تھے، اور کبھی تخفیف کے لیے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے۔ آخری دو صورتیں پڑھنے کی وجہ تو اوپر آ گئی۔ پہلی دو صورتیں اس لیے پڑھتے تھے کہ سورۃ الجمعہ کو تو جمعہ سے مناسبت ہے، اور سورۃ المنافقین تحذیر کے طور پر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ نماز جمعہ میں منافقین اور ان جیسے کمزور ایمان والے بھی شریک ہوتے تھے، اور ان کو اس صورت کے ذریعے طرز عمل بدلنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں معمول اور اس کی وجہ۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھنے کا معمول تھا۔ ان دو صورتوں میں قیامت اور اس کے بعد پیش آنے والے احوال کا تذکرہ، اور قیامت جمعہ کے دن برپا ہوگی، اس لیے چوپائے جمعہ کے دن کان لگاتے ہیں کہ آج قیامت کا سور تو نہیں پھونکا جا رہا۔ بس جمعہ کے روز مومنین کو بھی قیامت اور اس کے احوال یاد آنے چاہیے، اور انسانوں کو بھی چوپایوں کی طرح قیامت کے تصور سے گھبرانا چاہیے۔ جواب طلب آیات کا جواب اور اس کی حکمت۔ قرآن کریم میں کچھ آیات جواب طلب ہیں یا ان کے کچھ تقاضے ہیں، وہاں جواب دینا چاہیے اور کلام کا تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ مثلا سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت میں ارشاد پاک ہے کہ آپ اپنے عالیشان پروردگار کے نام کی پاکی بیان کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اور خارج نماز میں آیت پاک پڑھ کر رک جاتے تھے اور فرماتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا عالیشان پروردگار ہر کمی سے پاک ہے۔ سورۃ 3 کی آخری آیت ہے کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ تو آپ جواب دیتے کیوں نہیں، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اور سورۃ القیامہ کی آخری آیت ہے کہ کیا وہ اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ تو آپ جواب دیتے کیوں نہیں، یعنی وہ ضرور قادر ہیں۔ اور سورۃ المرسلات کی آخری آیت ہے تو پھر اس کے بعد وہ کفار کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ تو آپ جواب دیتے ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اور ایسی آیتیں قرآن میں اور بھی ہیں جن کے جوابات مطلوب ہیں یا ان کے تقاضے ہیں، وہ پورے کرنے چاہیے۔ یہ ادب کی بات ہے اور خیر کے کاموں کی طرف دوڑنا ہے۔ کیا یہ ادب کی بات ہے کہ اللہ پاک سوال کرے اور بندہ بت بنا رہے، یا ایک آیت ایک عمل کا تقاضا کرے اور بندہ سرد مہری کا مظاہرہ کرے؟ حدیث میں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سورۃ الرحمن سنائی۔ اس صورت میں اللہ پاک کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ ہر نعمت کے تذکرے کے بعد دریافت کیا گیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟ صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا میں نے لیلۃ الجن میں یہ سورۃ جنات کو سنائی تو ان کا جواب تم سے بہتر تھا، یعنی تم نے خاموشی سے سن کر انقیاد کا اظہار کیا، زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، مگر جنات نے منہ سے بھی جواب دیا۔ اور آپ نے فرمایا میں نے جب بھی آیت پڑھی تو جنات نے جواب دیا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یعنی اے ہمارے رب ہم آپ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، بس آپ ہی کے لیے ستائش ہے۔ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے رفع یدین کی حکمت۔ پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ کرے تو دونوں ہاتھ مونڈھے تک یا کانوں تک اٹھائے، اس طرح جب رکوع سے کھڑا ہو تو ہاتھ اٹھائے، مگر جب قومے سے سجدے میں جائے تو ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور اس کی حکمت یہ کہ ہاتھوں کو اٹھانا ارکان ثلاثہ قیام، رکوع اور سجود کی طرح ایک تعظیمی عمل ہے جو نفس کو چوکنا کرتا ہے کہ نماز نے تمام منافیہ اعمال پس پش ڈال دیا اور اب وہ مناجات کے محل میں داخل ہو گیا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام، رکوع اور سجود سے پہلے رفع یدین مشروع کیا تاکہ نفس اثر نو اور اس رکن کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ رفع یدین ایک ایسا عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، اس لیے دونوں سنت ہے، اور صحابہ و تابعین اور بعد کے لوگوں میں بھی دونوں طرح متواتر عمل جاری رہا، اور یہ ان مسائل میں سے جس میں اہل مدینہ اور اہل کوفہ میں اختلاف ہے، اور دونوں کی بنیاد مضبوط ہے۔ رفع یدین کرنے والوں کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، اور آپ یہی عمل کرتے تھے جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے، اور یہی عمل کرتے تھے جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے اور تسمیع کہتے تھے، مگر سجدوں کے درمیان یہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور رفع یدین نہ کرنے والوں کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے تلامذہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی تو پہلی مرتبہ یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہ کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس قسم کے مسائل میں جن میں دونوں طرف کی روایات اور عمل ہو، حق یہ ہے کہ دونوں ہی عمل سنت ہے، اور اس کی نظیر 1 رکعت اور 3 رکعت وتر پڑھنے کا مسئلہ ہے، یعنی دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔
پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص رفع کرتا ہے وہ مجھے اس شخص سے زیادہ پسند ہے جو رفع نہیں کرتا، یعنی راجح آپ کے نزدیک رفع ہے کیونکہ رفع کی روایتیں زیادہ بھی ہیں اور مضبوط بھی۔ پھر ایک قیمتی بات یہ بیان کی کہ اس قسم کے مسائل میں یہ ہرگز مناسب نہیں کہ کوئی شخص اپنے خلاف اپنے شہر کے عوام میں فتنہ بھڑکائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ جب قریش نے کعبہ شریف کی تعمیر جدید کی تو چندے کی کمی کی وجہ سے کعبے کو بنا ابراہیمی سے چھوٹا بنایا اور حتیم کا حصہ باہر کر دیا اور دروازہ اونچا کیا تاکہ جسے چاہیں داخل ہونے دیں اور جسے چاہے روک دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ پھر آپ اس کو بنا ابراہیمی پر کیوں نہیں بناتے؟ آپ نے فرمایا قوم ابھی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے اور اس لیے فتنے کا اندیشہ ہے، ورنہ میں کعبے کو توڑ کر اثر نو اصلی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود نے جو رفع یدین نہیں کیا تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ترک رفع کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل خیال کیا ہو اور یہ بات آپ نے اس وجہ سے سمجھی ہو کہ نماز کا مدار اعضاء کے سکون پر ہے اور بار بار ہاتھ اٹھانا اس کے منافی ہے، مگر آپ نے یہ خیال نہیں فرمایا کہ رفع ایک تعظیمی عمل ہے۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین اسی بنا پر رکھا گیا کہ تعظیم قولی اور تعظیم فعلی ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، اور اگر آپ اس پہلو پر غور کرتے تو آگے بھی رفع یدین کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے رفع یدین کو تحرم فعلی خیال کیا، یعنی اس کا مقصد ما سوی اللہ کو سے پشت ڈالنا ہے، اور یہ بات نماز کے شروع میں تو معقول ہے، درمیان میں مناسب نہیں، اس لیے آپ نے رفع نہ کیا، مگر یہ پہلو آپ کی نظر سے مخفی رہ گیا کہ نماز کے ہر اصلی رکن کو شروع کرنے سے پہلے تحرم فعلی کی تجدید مطلوب ہے۔ اگر آپ اس پہلو پر غور کرتے تو آگے بھی رفع کرتے۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سجدے میں جھکتے وقت رفع یدین نہ کرنے کی وجہ یہ کہ قومیں کی مشروعیت ہی رکوع و سجود میں فرق کرنے کے لیے ہے، بس رکوع سے کھڑے ہو کر جو رفع کیا گیا وہ سجدے کے لیے بھی ہے، اس لیے سجدے میں جاتے وقت رفع تکرار محض ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ سجدے میں جاتے وقت رفع یدین تو نہیں ہے مگر تکبیر ہے، اور وہ دو وجہ سے، ایک اس وجہ سے کہ نفس کو تنبیہ ہو جائے کہ اب نیا تعظیمی عمل شروع ہو رہا ہے، بس اس میں بھی تعظیم کا حق بجا لانا چاہیے، دوسری وجہ ہے کہ مقتدیوں کو امام کی نقل و حرکت کا پتہ چلے تاکہ وہ امام کی پیروی کریں، اس لیے تکبیر تو ہر رفع و خفض میں رکھی گئی ہے مگر رفع یدین سب جگہ نہیں ہے۔ فائدہ نمبر 1، رفع یدین کے بارے میں دو نقطے نظر ہیں اور دونوں متضاد ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ رفع تکبیر فعلی یعنی تعظیم عملی ہے اور وہ نماز کے لیے زینت ہے، اور یہ رائے امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی، اس لیے وہ رفع کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ ایک موقع پر خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا جس وجہ سے تکبیر تحریمہ میں ہے، یعنی اللہ کی تعظیم مقصود ہے، اور یہ ایک معمول بھی سنت ہے اور اس میں ثواب کی امید ہے، اور جیسے صفا مروہ پر اور دوسرے موقعوں پر رفع یدین کیا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اپنی نماز کو مزین کرتا ہے۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ رفع یدین کا مقصد تحرم یعنی ممنوع ہونا ہے، جیسے کہ سلام کے ساتھ دائیں بائیں پھیرنے کا مقصد جو ہے وہ تحلل ہے، نماز کے یعنی حلال ہونا ہے۔ نماز کے شروع میں تحرم قولی یعنی تکبیر تحریمہ کو اور تحرم فعلی یعنی رفع یدین کو اسی طرح جمع کیا گیا، جس طرح نماز کے ختم پر تحلل قولی یعنی سلام کو اور تحلل فعلی یعنی تحویل وجہ کو جمع کیا گیا تاکہ قول و فعل ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ یہ رائے امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کی ہے، چنانچہ ان کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین خلاف اولا ہے۔ شامی میں حنفیہ کے نزدیک اور کتاب الفقہ میں مالکیہ کے نزدیک کراہیت کی صراحت ہے، اور تکبیر تحریمہ چونکہ نماز کے بارڈر پر ہے بلکہ امام اعظم کے نزدیک شرط ہے، یعنی نماز سے خارج، بلکہ تکبیر تحریمہ میں رفع نماز شروع کرنے سے تکبیر تحریمہ میں رفع نماز شروع کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے، تکبیر کے ساتھ تو ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں، اس لیے اس میں رفع یدین باقی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح نماز کے آخر میں جب سلام پھینک کر نماز ختم ہو جاتی ہے تب دائیں طرف منہ پھیرا جاتا ہے، اگر پہلے منہ پھیر دیا جائے تو وہ نماز میں جھانکنا ہوگا اور اس سے نماز ناقص ہوگی۔ ترمذی شریف میں ایک ضعیف حدیث زہیر بن محمد کی ہے، اس میں یہ مضمون آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک سلام سامنے کی طرف پھیرتے تو پھر دائیں جانب منہ پھیرتے تھے، اس کا یہی مطلب ہے۔ غرض شاہ صاحب نے حکمت بیان کرتے ہوئے ان دونوں نقطۂ نظر کو الگ الگ نہیں رکھا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع کی حکمت میں تو دوسرا نقطہ نظر لیا اور رکوع میں جاتے اور اٹھتے رفع یدین میں دونوں کو جمع کر دیا۔ اگر بات ایک ہی نقطہ نظر سے ہوتی تو بہتر تھا۔ فائدہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نسخ کی صورتحال یہ تھی کہ جب کوئی حکم منسوخ ہوتا تھا تو اس کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا جاتا تھا، جو لوگوں کو اطلاع ہوتی جاتی تھی عمل بدل جاتا تھا۔ جیسے تحویل قبلہ جو ہے ظہر کی نماز میں ہوئی ہے اور مدینے میں کل 9 مساجد تھی، ان کو آسانی سے اطلاع کی جا سکتی تھی مگر نہیں کی گئی، چنانچہ ایک مسجد میں عصر کی نماز کے دوران اطلاع پہنچی اور انہوں نے قبلہ بدل لیا۔ قباء میں جو مدینے سے متصل ہی آبادی تھی دوسرے دن صبح کی نماز میں اطلاع پہنچی ہے۔ رفع یدین کی صورتحال بھی یہی معلوم ہوتی ہے، پہلے رفع و خفض میں رفع کیا جاتا تھا، پھر رفتہ رفتہ بند کیا گیا مگر اس کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، لوگوں کو جو اس کی اطلاع ہوتی رہی عمل موقوف ہوتا گیا۔ بس رفع کی روایات استصحاب حال پر یعنی نسخ کا علم نہ ہونے پر مبنی ہے، اور ترک رفع کی روایات نسخ کے علم پر مبنی ہے، جیسے رکوع میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تطبیق کی روایت نسخ کا علم نہ ہونے پر مبنی ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت نسخ کے علم پر مبنی ہے۔ رکوع کا طریقہ اور اس کے اذکار۔ رکوع کا طریقہ یہ کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے، انگلیاں پھیلا کر گھٹنوں کو پنجوں میں لے لے، گویا پکڑ رکھے ہیں مگر پکڑے نہیں، کوہنیاں پہلوؤں سے علیحدہ رکھے، سر کو پیٹھ کے لیول پر رکھے، نہ اونچا نہ نیچا، پیٹھ سیدھے رکھے، گھٹنے نہ موڑے، اور ہاتھ بھی بالکل سیدھے رکھے، کوہنیاں نہ موڑے، بالکل مثلث متساوی الاضلاع بن جائے، اور اطمینان سے رکوع میں ٹھہر کر ذکر کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے تو اپنے سر کو نہ اونچا رکھتے تھے نہ جھکاتے تھے بلکہ دونوں کے درمیان رکھتے تھے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر جمع کر رکھتے اور اپنی پیٹھ کو ٹہنی
بینی کی طرح جھکا لیتے. اور ان کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ رکوع کرتے تو دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے, پھر ٹھیک ٹھیک رکوع کرتے, یعنی اپنے سر کو نہ تو پیٹھ سے جھکاتے اور نہ اونچا رکھتے. اور انہیں کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے گویا آپ ان کو پکڑنے والے ہیں, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تانت بناتے, بس ان دونوں کو اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا کرتے. اور رکوع کے اذکار یہ ہیں. پہلا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت رکوع سجود میں کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس تسبیح دعا کے ذریعے آپ اللہ پاک کے اس حکم کی تعمیل کرتے تھے جو آپ کو سورۃ النصر کے آخری آیت میں دیا گیا تھا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجیے اور گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے. دوسرا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجود میں کہا کرتے تھے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اچھا, تیسرا ذکر سبحان ربی العظیم. فرائض میں یہی تسبیح بہتر ہے. رکوع میں یہ تسبیح کم از کم 3 بار باطمینان کہنی چاہیے. حدیث میں ہے کہ جب آیت پاک فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اسے رکوع میں لے لو. دوسری روایت میں کہ جس نے یہ تسبیح 3 بار کہی اس کا رکوع تام ہوا. چوتھا ذکر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی کہ جب آپ نے رکوع کیا تو اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. اے اللہ آپ کے لیے میں نے رکوع کیا, آپ پر میں ایمان لایا, آپ کی میں نے تابعداری کی اور آپ کے لیے عاجزی کی. میرے کانوں نے, میری آنکھوں نے, میرے دماغ نے, میری ہڈیوں نے اور میرے پٹھوں نے. اس عنوان کے تحت مذکورہ تمام حدیثیں مشکات شریف باب الرکوع میں ہیں. البتہ آخری حدیث باب ما یقرأ بعد التکبیر میں ہے. چلیے ٹھیک ہے, آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.